سمو الأمير، تحدثت في مناسبة سابقة عن الاعتدال. ما هو مفهوم الاعتدال في رأي الأمير محمد؟ طبعا يعني هذا كلمة واسعة للغاية، ويعني كل الفقهاء المسلمين والعلماء من أكثر من 1000 سنة هم يجتهدون بما هو مفهوم الاعتدال. فما أعتقد أنه أنا في موقع أقدر أشرح وش مفهوم الاعتدال، بقدر ما أنه ألتزم بدستور المملكة العربية السعودية اللي هو القرآن والسنة ونظامها الأساسي للحكم، وتطبيقه على أكمل وجه بمفهوم واسع يشمل الجميع. هذا يقودني إلى سؤال ثاني اللي هو مساحة الشريعة في الدولة، يعني على مستوى الدستور، على مستوى القضاء، على مستوى الفضاء العام، على مستوى حريات الأفراد. مثل ما ذكرت لك، دستورنا هو القرآن، كان والآن وسوف يستمر للأبد، ونظام الأساسي للحكم ينص على ذلك بشكل واضح للغاية. احنا كحكومة أو مجلس الشورى كمشرع أو الملك كمرجع للسلطات الثلاثة ملزم بتطبيق القرآن بشكل أو آخر، لكن في الشأن الاجتماعي والشأن الشخصي احنا فقط ملزمين بتطبيق النصوص اللي منصوص عليها بالقرآن بشكل واضح. يعني لا يجب أن يطرح عقوبة شرعية بدون نص قرآني واضح أو نص صريح من السنة. سورہ زخرف 43 صورت ہے، اس کی 2 اور 3 آیت ہے. والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اس کو عربی یعنی عربی قرآن کے مطلب ہوتے ہیں معنی پڑھائی میں بنایا تاکہ تم عقل سے کام لو. دیکھیے 2 چیز یاد رکھیں، یہ عام طور پہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے. یہ جو میرے ہاتھ میں جب میں اٹھا رہا ہوں یہ کتاب کہلاتی ہے. کتاب کے معنی ہوتے ہیں کہ کوئی بھی چیز لکھی ہوئی ہو کسی پیس آف پیپر پہ، یعنی کمپیوٹر پہ لکھ دی جائے. کوئی چیز جب لکھ دی جاتی ہے اس کو کتاب کہتے ہیں، اور جب اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے وہ پڑھائی کو عربی میں قرآن کہتے ہیں. پڑھا، اقرا، پڑھ، یعنی کوئی چیز لکھی ہوئی ہے اس کو دیکھ کے آپ پڑھیں. تو دیکھ کے پڑھنے کو قرآن، بار بار بہت زیادہ پڑھائی کو قرآن کہتے ہیں، یا جو کہ روٹ لیٹر ہے قرا. قرآن مطلب پڑھائی، اور کتاب کے مطلب لکھا ہوا. تو یہ جو لکھا اللہ کہہ رہا ہے والکتاب المبین، یعنی جب اس نے کہا والکتاب المبین تو مطلب وہ لکھائی کی بات کر رہا ہے. یعنی یہ واضح جو کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ واضح جو لکھائی ہے، وہ واضح لکھائی جو ہے یہ اللہ کہہ رہا ہے اس کو انا جعلناہ، یہ جو واضح کتاب ہے لکھی ہوئی، اس کو بنایا ہم نے عربی قرآن، یعنی پڑھائی اس کی بنائی ہم نے عربی. انا جعلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اس کو بنایا، قرآن مطلب پڑھائی، عربی. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو. تو یہاں پتہ چلا کہ قرآن جو عربی میں ہے وہ اللہ نے کیوں بنایا؟ تاکہ تم عقل سے کام لو. یہ ایک پوائنٹ پتہ چلا ہم کو. یعنی باقی زبانیں جو ہم بولتے ہیں، ہماری جو زبانیں وہ بھی اللہ نے بنائی ہیں، مگر عربی زبان اللہ نے کیوں قرآن کو سلیکٹ کیا وہ بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ اس لیے تاکہ تم عقل سے کام لو. یعنی قرآن عربی میں اس لیے بنایا اللہ نے کہ آدمی اس سے عقل سے کام لے. اس کے معنی اس زبان میں، یعنی عربی زبان جو اللہ نے بنائی ہے، اس میں آدمی کو اپنی عقل استعمال کرنی چاہیے. یہ ایک پوائنٹ پتہ چل رہا ہے. یعنی اردو میں آپ پڑھ لیں ترجمہ صحیح ہے، مگر عربی میں جو ہے اس لیے اللہ نے کہ وہ عقل سے کام لینے کے لیے عربی اس لیے بنایا. دوسری پوائنٹس دیکھیں، آپ کی پوائنٹس آئیں گے اس میں عربی میں اللہ نے قرآن کیوں بنایا. سورہ یوسف 12ویں سورت ہے، اس کی 1 اور 2 آیت. تلک آیات الکتاب المبین انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. وہ واضح کتاب کی آیات ہیں، بے شک ہم نے اس کو یعنی کتاب کو عربی قرآن نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر دوبارہ وہی بات آئی کہ آیات جو ہیں اس کتاب میں آیات ہیں، کتاب میں لکھائی میں کیا ہے؟ آیات ہیں. تلک الآیات، واضح کتاب میں آیت ہیں.
بے شک ہم نے اس کو عربی قرآن یعنی عربی میں پڑھائی بنایا، قرآن کو مطلب پڑھائی نازل کیا تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر آگے اللہ نے بتایا کہ یہ عربی کیوں ہے؟ تاکہ تم عقل سے کام لو. مطلب اس میں بتانے کے مطلب کتاب جو اس میں آیات ہیں اور اس کی جو پڑھائی یعنی قرآن جو ہے وہ عربی ہے تاکہ تم عقل سے کام لو. پھر دوبارہ وہی پوائنٹ. پھر الزمر 39 اس کی 28 آیت، قرآنً عربیہ غیر ذی عوج لعلہم یتقون. عربی قرآن یعنی پڑھائی جس میں ٹیڑھ یا کھوٹ کے علاوہ ہے. یعنی عربی قرآن جو ہے وہ اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، یہ کھوٹ نہیں ہے، کھوٹی زبان نہیں ہے، ٹیڑھ نہیں ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے اس کے علاوہ، تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. سیکنڈ پوائنٹ جو آ رہا ہے کہ عربی قرآن اس لیے بنایا ہے کہ اس میں ایک تو ٹیڑھ نہیں ہے، یہ کھوٹ نہیں ہے، اور یہ کہ وہ لوگ جو انسان جو ہیں وہ تقوی اختیار کریں. تقوی اختیار کریں، تقوی مطلب حفاظت کریں اپنی. اس لیے عربی قرآن بنایا ہے، پڑھائی جو ہے عربی اس لیے بنائی گئی ہے. پہلا پوائنٹ تھا کہ تاکہ عقل سے کام لیں. دوسرا یہ کہ اس میں ٹیڑھ نہیں ہے، کھوٹ نہیں ہے عربی قرآن میں، عربی پڑھائی میں. اور تیسرا یہ کہ تاکہ وہ تقوی اختیار کریں. یہ پوائنٹ پتہ چل رہا ہے. سورہ الواقعہ 56 سورت اور اس کی 77 سے 80 آیت پڑھوں گا میں. انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. بے شک وہ ضرور کرم والا قرآن پڑھائی ہے، کتاب لکھائی میں چھپا ہوا ہے، اس کو نہیں چھو سکتے سوائے جو مطہر پاک ہیں، عالمین کے رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. اب پھر وہی دیکھیے پڑھائی، دیکھیے پورے پہلی آیت میں دیکھیے قرآن لکھا ہوا ہے اور دوسری آیت میں کتاب لکھا ہوا ہے. انہو لقرآن کریم، بے شک یہ ضرور پڑھائی ہے، قرآن ہے کرم والا. فی کتاب مکنون، یہ پڑھائی جو ہے یہ کتاب لکھائی میں، یہ کتاب ہے. میں نے پہلے بتایا کسی چیز پہ لکھے ہوئے کو آپ کتاب کہہ، کوئی بات لکھی ہوئی کو کتاب کہہ رہے ہیں، لکھے ہوئے کو. تو یہ کتاب میں قرآن پڑھائی جو ہے چھپی ہوئی ہے. انہو لقرآن کریم، بے شک یہ ضرور پڑھائی ہے کرم والی. فی کتاب، یہ لکھائی جو ہے اس میں چھپا ہوا ہے، اور اس پڑھائی کو لا یمسہ الا المطہرون، اس پڑھائی کو چھو نہیں سکتے جو سوائے جو مطہر ہے. کتاب کو تو ہاتھ میں لیا ہوا ہے، آپ لوگوں نے کتاب پکڑی ہوئی ہاتھ میں، کتاب کو چھو رہے ہیں آپ، لیکن اس کی جو پڑھائی ہے، جو اس پڑھنے سے جو کتاب کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، اس پڑھنے سے جو اس کی وضاحت ہوتی ہے، اس کو نہیں چھو سکتے آپ جب تک پڑھیں گے نہیں اور مطہر نہیں ہوں گے، آپ پیوریفائی نہیں کریں گے اپنے آپ کو. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ لا یم فی کتاب مکنون. دیکھیے پھر قرآن اور کتاب دو الگ الگ ورڈز ہیں. انہو لقرآن کریم، بے شک یہ پڑھائی ہے کرم والی. فی کتاب مکنون، یہ کتاب جو ہے، یہ پڑھائی جو ہے، یہ اس کے لکھے ہوئے میں چھپی ہوئی ہے. لا یمسہ، نہیں وہ چھو سکتے اس کو، یعنی قرآن پڑھائی کو، الا المطہرون، سوائے جو مطہر ہیں. تو اس کے معنی اس کی ایک پری ریکوزٹ بھی ہمیں سمجھ میں آئی کہ قرآن یا پڑھائی کو سمجھنے کے لیے یا اس کو ایسنس کو ٹچ کرنے کے لیے یو ہیو ٹو بی پیوریفائڈ، مطہر ہونا ضروری ہے، فزیکلی اینڈ سائیکولوجیکلی، نفسیاتی طور پہ بھی. صرف فزیکلی نہیں کہ ہم نے وضو کر لیا اور جناب دماغ بند کیا ہوا ہے، نفسیاتی طور پہ. تو یہ ایک پتہ چلی بات. تنزیل من رب العالمین، یہ رب کی طرف سے نازل کردہ ہے. پھر دیکھیے قرآن پڑھائی آ گئی، پھر کتاب اور قرآن کا فرق میں آپ کو بتاتے جا رہا ہوں، لیکن ان کا آپس میں انٹر لنک بھی پتہ چل رہا ہے آپ کو. سورہ بروج 85 سورت ہے، 21 اور 22. بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ قرآن ہے پڑھائی شاندار. فی لوح محفوظ، لوح کہتے ہیں لوح، لوح کہتے ہیں تختی، تختی میں محفوظ ہے. یہ تختی میں محفوظ ہے. پڑھائی جو ہے قرآن جو ہے یہ لوح کہتے ہیں، تختی میں محفوظ ہے. یہ اب ہمارے معاشرے میں اس آیت کو کچھ اس طرح سمجھا جا رہا ہے کوئی ایسی کوئی ماسٹر تختی ہے جو اللہ کے پاس ہے. ہو سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں تو اللہ نے لاء کے اندر
اب لوح میں عربی میں کہہ رہا ہوں تو اس کے آپ اردو میں نے سمجھے تختی. ہر بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس بچے کو اس کو جو بھی آپ کو کچھ پڑھانا ہے, اس کو سمجھانا, چھوٹی عمر میں آپ پڑھا دیں, اس کی تختی میں جو چاہے آپ لکھ دیں. اس کی تختی میں آپ کہتے ہیں, باقاعدہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے اردو لینگویج میں کہ واٹ ایور یو ہیو ٹو رائٹ اٹ ڈاؤن اینڈ رائٹ اٹ ڈاؤن اس ٹیبلٹ. اس کی ٹیبلٹ فارغ معصوم ہے, کچھ نہیں لکھا ہوا ہے اس کے پاس. اور جب جو ہی عمر ہماری گزرتی جاتی ہے اور ہم اپنے جھوٹے یا سچے جیسے بھی عقائد بنا لیتے ہیں تو ہم لکھ لیتے ہیں, ہمارے اندر لکھ دیا جاتا ہے اس تختی پر, اور اس تختی کے مطابق جو آپ نے لکھ لیا اس پہ آپ گورن کرتے ہیں اپنی زندگی. تو اللہ نے کیا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو تختی ہے اس تختی پہ لکھا ہوا ہے قرآن کو, اور وہ پریزروڈ ہے, محفوظ ہے. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ پڑھائی جو ہے یہ قرآن جو ہے یہ شاندار ہے, فی لوح محفوظ, یہ تختی میں محفوظ ہے. اب معاشرے میں آپ پوچھیں جو حافظ قرآن ہے, بھائی آپ نے قرآن حفظ کہاں کیا ہوا ہے, تو کیا جواب دے گا وہ آدمی؟ کہاں حفظ کیا ہوا ہے؟ دل میں, دماغ میں, دماغ کھول کے دیکھا ہے کہاں حفظ ہے. تو اللہ نے آپ کو آسان کر دیا, تختی, ٹیبلٹ, وہ ٹیبلٹ میں محفوظ ہے. حافظ, محفوظ جو لفظ ہے یہ حفظ ہے, یعنی تختی, جس تختی سے وہ آدمی حافظ جب کر لیتا ہے, قرآن کو حفظ کر لیتا ہے تو قرآن محفوظ ہو جاتا ہے اس کے اندر. کہاں؟ تختی میں. اور اس تختی سے پہ لکھ دیا جاتا ہے, وہ پڑھتا رہتا ہے. اب یہ تختی کوئی چپ بورڈ کی نہیں ہے, یہ کوئی بازار میں جو پلانکس ہیں یہ آئرن کی, یہ انسان کی نفسیات کے اندر تختی ہے, ایگزسٹ کر رہی ہے, جس کے اندر لکھ دیا جاتا ہے. یہ اللہ نے لکھ دیا ہے تاکہ قیامت کے روز آپ یہ نہ کہہ سکے, مین کائنڈ کی بات کر رہا ہوں میں, مسلم کی بات نہیں جو اللہ کی قرآن کی کتاب پڑھ رہا ہے. یہ ہر انسان جو اس دنیا میں آیا ہے اس کی تختی میں قرآن محفوظ ہے, مگر اس کو اویئرنیس نہیں ہے. جب پڑھتا ہے وہ قرآنی آیات کے عربی الفاظ تو اس کے اندر تختی ہے جس سے وہ کنفرم ہو جاتی ہے کہ بات صحیح ہے, حق ہے اللہ کی طرف سے. اور جو پروگرامنگ ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے, کینسل ہو جاتی ہے. جو ہم جس عقائد کے ہم بڑے ہو جاتے ہیں, یا جو بھی ہمارے سکولز آف تھاٹس ہے, آل دی مین کائنڈ آف دا ورلڈ, پوری دنیا کے انسان کی میں بات کر رہا ہوں, چاہے وہ کرسچین ہو, چاہے وہ جو ہو, چاہے وہ ہندو ہو, چاہے وہ بدھسٹ ہو, چاہے اگنوسٹک ہو, ایتھیسٹ ہو, دنیا کا کوئی بھی انسان, اس کی تختی کے اندر قرآن پڑھائی محفوظ ہے. اویئرنیس نہیں ہے اس کو. اور جب بھی اس پہ آیات کی وضاحت ہوتی ہے, چاہے کوئی لیبل وہ کیری کر رہا ہے, تو ایک دم وہ تختی سے اس کو میچ ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں یہ حق ہے اللہ کی طرف سے. باقی پروگرامنگ آپ کرتے ہیں وہ ہٹ جائے گی. اب اس قرآن مجید کا نزول کب ہوا, کیسے ہوا, اس کا دیکھیے آیت میں آئے گا, البقرہ 2 اس کی 185 آیت. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے القرآن پڑھائی نازل کی گئی, اور ہدایت اور فرق کرنے والے سے وضاحت ہے. پس جو کوئی تم میں سے اس مہینے کا گواہ ہو پس وہ ضرور اس کے روزے رکھے. یہ آیت مکمل نہیں ہے, اس لیے کہ آگے روزے سے منسلک بات لکھی ہوئی ہے. ہمیں اس وقت یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کب نازل ہوا. تو دیکھیے اس میں لکھا ہے رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. تو انفارمیشن ہمیں یہ ملی کہ قرآن کب نازل ہوا, مہینے رمضان میں. اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس میں آگے اسی میں لکھا ہے جو کوئی اس مہینے کا گواہ ہو, فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ, جو کوئی اس رمضان کے مہینے کا گواہ ہو, وٹنس ہو, وہ روزے رکھ لے. اچھا یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے لکھا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, ہدایت ہے انسانیت کے لیے. اس کا نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اب قرآن یہ پڑھائی جو ہے, کتاب نہیں پڑھائی, پڑھ جو رہے ہم, اس لکھے ہوئے کو جو پڑھنے سے پڑھائی کا مقصد کیا ہے, تاکہ آپ کو ہدایت پہنچے انسانیت کے لیے. تو ہم کو آئیڈینٹیفائی کیا ہو گیا منتھ آف رمضان, کہ مہینہ رمضان کا اس میں قرآن نازل ہوا, ایک بات. دوسری چیز آئیڈینٹیفائیڈ یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا پرپس کیا ہے, مقصد.
لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے. تو میں اس کتاب کو اس نظریے سے پڑھوں کہ مجھے ہدایت ملے آیات سے, تاکہ میں اپنی لائف کو سلامتی میں گزارتا ہوا اس دنیا سے آخرت والی دنیا میں چلا جاؤں. یہ اینڈ ہے آپ کا, یہ پرپز آف لائف ہے, اٹرنل گڈ پلیجرز وتھ اللہ. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ, اور یہ وضاحت ہے ہدایت اور فرق کرنے والوں کی وضاحت سے بھی ہے. اب ہدایت سے بھی اس میں سے وضاحت ہوتی ہے, اور فرق کرنا یعنی فرقان کہتے ہیں کرائیٹیریا. کرائیٹیریا میں ہمیشہ یاد رکھیں رائٹ اینڈ رونگ دونوں چیزیں پتہ ہونی چاہیے آپ کو, صرف ایک چیز پتہ نہیں ہوتی. تو قرآن مجید میں صرف صحیح باتیں نہیں لکھی ہوئی کہ یہ صحیح ہے اور یہ صحیح ہے اور یہ صحیح ہے. قرآن میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ غلط ہے, جوا کھیلنا غلط ہے, شراب پینا غلط ہے, میں اپنے الفاظ بتا رہا ہوں, زنا کرنا غلط ہے, صلاۃ قائم کرنا صحیح ہے, روزے رکھنا صحیح ہے. تو ڈوز اینڈ دا ڈونٹس دونوں چیزیں لکھی ہیں. فرقان ہے, یہ کرائیٹیریا ہے. آپ اپنی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ میں صحیح جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ میں عمل میں ہوں, اور جو منع کیا جا رہا ہے اس پہ میں عمل میں ہوں. عمل تو دونوں کرنے مجھے. تو یہ دونوں چیزیں آپ کو فرق کر رہا ہے. سورہ الانعام 6 اور اس کی 83 اور 84 85. وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ. اور وہ تھی ہماری حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے اوپر دی, ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے ہم چاہیں, بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. اور ہم نے اسحاق اور یعقوب کو اس کے لیے عطا کیے, اس کے لیے عطا کیے. ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی, اور ہم نے نوح کو پہلے سے ہدایت دی, اور اس کی ذریت میں سے داود, سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ و ہارون اور ہارون ہم نے ہدایت دی. اور اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں. اچھا, میں جلدی جلدی پڑھ رہا ہوں, آپ سمجھے پڑھ کیا رہا ہوں میں. یہ وہ آیات ہیں قرآن مجید کے اندر, اس کتاب کے اندر. یہ واحد جگہ ہے, یاد رکھیں, یہ واحد جگہ ہے جہاں پر تقریباً ایک نبی کے علاوہ تمام انبیاء کا نام ایک جگہ ہے. تو میں آپ اس پہ بس یہ کاؤنٹنگ کرنی ہے. اس میں مین چیز یہ کہ انبیاء کے نام کاؤنٹ کرنے ہیں آپ نے. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس ہر کوئی صحیح کرنے والوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط, اور ہم نے ہر ایک کو جہانوں پر فضیلت دی. ایک اور لکھے آپ, ایک ہے سورہ مریم 19 سورت ہے, اس کی 56 اور 57 آیت ہے. اس میں لکھا ہوا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ, اور ذکر کرو کتاب میں ادریس کا, إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا, بے شک وہ صدیق سچا تھا اور سچا نبی تھا. تو وہ وہاں لکھا ہوا ہے. اور اس کو اللہ کہتا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا, اور ہم نے اس کو بلند کیا اعلیٰ مکان پر. تو یہ ٹوٹل نبی کی جو نام ہے قرآن مجید میں, یہ واحد جگہ ہے جہاں تمام انبیاء کو اکٹھا کر کے بتا دیا. تو کنفیوژن نہیں, آپ کاؤنٹ کر لیں. جب کاؤنٹ کرا تو ایک ادریس میں نے اور بتا دیا 19 نبیوں کا ذکر ہے قرآن مجید میں. کتنے قرآن میں, کتنے 19 پروفٹس, 19 بائی نیم. اب اللہ کہتا ہے ان نبیوں کو, کہتا ہے 19 نبیوں کو, وَمِنْ آبَائِهِمْ, ان کے باپ دادا میں سے, وَذُرِّيَّاتِهِمْ, ان کی ذریت سے, وَإِخْوَانِهِمْ, ان کے بھائی بہن سے, وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, ہم نے ان کو چنا اور ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف. کوئی مشکل لگ رہی ہے بات؟ 19 نبیوں کا ذکر آ رہا ہے. نبی تو آپ پہچانتے ہیں, نبیوں کو اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں, وہ چنا, اللہ نے چنا ان کو, اور سیدھے راستے کی ہدایت کی, صراط مستقیم. اب جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ نیکسٹ کہتا ہے آیت میں, ذالک ھدی اللہ, یہ اللہ کی ہدایت ہے, یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون. وہ اللہ کی ہدایت ہے, اس کے ساتھ وہ ہدایت دیتا ہے اپنے نوکروں میں سے جس کو وہ چاہے, اور اگر ان کے بارے میں شرک کرتے تو جو وہ عمل کرتے ہیں ضرور مٹا دیے جاتے. یہ 19 نبیوں کے بعد اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی ہدایت ہے, جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے, اور اگر وہ شرک کرتے تو ان کے اعمال مٹا دی جاتے. پھر انہی 19 نبیوں کے بعد کہتا ہے سورہ انعام 6 کی 89 اور 90 میں آگے کنٹینیوٹی میں,
اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت پیشن گوئیاں دی، پس اگر یہ لوگ اس کے ساتھ کفر کریں گے پس تحقیق ہم وکالت کریں گے اس کے ساتھ اس قوم کی جو ہرگز اس کے ساتھ کفر کرنے والی نہیں ہوگی. اب یہ 19 نبی تو ہم نے پڑھے، اب اتنی جو میں ایکسرسائز کر رہا ہوں اس کا ایک مقصد ہے، پلیز جو نئے حضرات ہیں غور سے سنیں. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ وہ لوگ ہیں جو سارے 19 نبیوں کو اللہ کہہ رہا ہے. اولئک الذین دیکھیں عربی میں، اولئک الذین آتیناہم الکتاب، ان سب کو ہم نے کتاب دی، کوئی بات نہیں. والحکم، اور حکم دیا. والنبوہ، اور نبوت دی. یعنی تبھی تو نبی ہوئے جب ان کو نبوت ملی تو نبی ہوئے. کتاب، حکم اور نبوت ان کو کیا دی؟ ذرا زور سے بولیے پلیز. کتاب، حکم اور نبوت. تو تمام انبیاء کو کیا ملی؟ کتاب دی. دیکھیں میں کتاب میں لکھا ہوا ہر قرآن مجید میں پڑھ لیں آپ کسی جگہ، تو میرا آپ ذرا غور سے سوچئے کہ یہ کتاب پہلے سے لکھا ہوا ہے. اس کتاب میں نے نہیں لکھی کتاب، پہلے سے تمام انبیاء کے ساتھ کتاب واحد آیا. تو تمام یہ انبیاء کو جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے ان کو کتاب دی. اس میں بیسک پرنسپل یہ تھا کہ یہ انبیاء جتنے بھی ہیں قرآن مجید ان کو اللہ کتاب دے رہا ہے، حکم دے رہا ہے اور نبوت دے رہا ہے. یہ بتا دیا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے. اور یہ نبی جتنے بھی ہیں 19 ان کے نام کے ساتھ کتاب ہے. یہ امپورٹنٹ بات اس میں یہ ہے. آگے لکھا ہے اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی قل لا اسألکم علیہ اجرا ان ھو الا ذکری للعالمین. وہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی، بس ان کی ہدایت کی اقتداء کرو، پیروی کرو. کہہ دے کہ میں تم سے اس پر اجر کا سوال نہیں کرتا، نہیں ہے سوائے جہانوں کے لیے ہدایت یاد دہانی ہے. وہی لوگ ہیں جن کی اللہ نے ہدایت کی، جو اس پہ بلیو کریں گے ہدایت کر رہا اللہ تعالیٰ. ان کی نبیوں کی اللہ کہہ رہا ہے ان کو اللہ نے کتاب، حکم اور نبوت دی، ان کو اللہ نے ہدایت دی. فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِي. ہم انسان ہر زمانے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک یہ پیغام، ہم سب ان انبیاءوں کی، وہ جو نبی تھے قرآن مجید میں جو 19 نبی ہیں، ان کی ہدایت کے مقتدی بن جائیں، فالوورز بن جائیں. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ انبیاء جو مینشن ہے 19، ان کو اللہ نے ہدایت کی. فبہداہ مقتدی، ان کی ہدایت کی تم مقتدی بن جاؤ. مقتدی کہتے ہیں پیروکار. تو ہم کس کے؟ تمام نبی جو مینشن ہے قرآن مجید میں ان کے مقتدی بن جائیں. اور مقتدی کیسے بنیں گے؟ کہ جب ان کے بارے میں کچھ قرآن مجید میں ہم پڑھیں گے، اس آیات میں جو ان کے ساتھ جو ذکر ہے اس سے ہم ہدایت لیں گے. اس واقعات سے ہمارے بال رونٹے کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری کھالیں اس کیفیت میں جائیں گے اور ہمیں رونا آئے گا. وہ مقتدی جب آپ کو کہ ہاں میں رسول ابراہیم علیہ السلام کو فالو کر رہا ہوں، نبی عیسیٰ علیہ السلام کو فالو کر رہا ہوں، داؤد علیہ السلام کو فالو، تمام انبیاءوں کو فالو کریں گے آپ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کو فالو کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم واحد الگ سے کوئی نبی نہیں ہے، وہ تمام انبیاءوں کی مور ہیں. آپ نے ان کو فالو کرنے کے لیے تمام انبیاءوں کو فالو کرنا ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دے میں اس بات کا کوئی اجر نہیں چاہتا. ان و الا ذکری للعالمین، بس یہ تو ہے سوائے اللہ کے نام ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے. تو ہر زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے لیے، کیونکہ آپ تمام انبیاءوں کی مہر ہیں، تو ہم ان نبی کو اگر فالو کر رہے ہیں تو محمد رسول اللہ کو فالو کر رہے ہیں. محمد رسول اللہ خاتم النبیین ہیں، تو ان کو فالو کرنے کے لیے تمام انبیاءوں کو آپ نے فالو کرنا ہے اور ان کی اقتداء کرنی ہے، مقتدی بننا ہے. سورہ زمر 39 اس کی 69 اور 70. وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. اور زمین اپنے رب کے نور کے ساتھ جگمگا اٹھے گی اور کتاب رکھی جائے گی اور انبیاء اور شہداء گواہ لائے جائیں گے اور ان کے درمیان حق کے ساتھ اختتام کیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اور ہر نفس کو اس عمل کا جو کہ اس نے کیا ہوگا پورا پورا دیا جائے گا، اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ کرتے ہیں. اب یہ قیامت کا دن ہے، جگمگا اٹھے گی. اللہ کہہ رہا ہے وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن جگمگا اٹھے گی زمین اپنے رب کے نور سے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب.
کتاب رکھی جا رہی ہے. پورا آپ ویژولائز کریں کہ پوری زمین جگما اٹھے گی اپنے رب کے نور سے. یہ قیامت کا دن کا ایک نشانی بیان کی کہ جگما اٹھے گی رب کے نور سے زمین جگما اٹھے گی اور وہاں وضع الکتاب کتاب رکھی جائے گی. وجیء بالنبیین اور نبیوں کو لایا جائے گا. کون سے نبی؟ 19 نبی. والشہداء اور گواہ لائے جائیں گے. اس وقت میں آپ سب پہ گواہ ہوں, سمجھ رہے, میں گواہ ہو گیا نا سب بتا کے آپ کو. گواہ کا مطلب جو آیت آپ کو سمجھا دی میں نے اور آپ کو سمجھ میں آ گئی, ایمان لانا ہے آپ, مگر میں گواہ ہو گیا. گواہ لائی جائے گی جو اسی کتاب کو بتا رہے تھے. اور پھر کہتا ہے وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ, اور فیصلہ کر دیا جائے حق کے ساتھ. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. اب مجھے بتائیے کون سی کتاب قیامت میں رکھی جائے گی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں, آپ بتائیے. بائبل رکھیں گے؟ نہیں, آج سے 20 سال 2000 سال پہلے 2000 سال پہلے وہ 14 سال سے پہلے 2000 سال پہلے وہ بھی لوگ مر گئے. کون سی کتاب رکھی جائے گی؟ آپ سوچیں, یہ کتاب ایسی کتاب رکھی جائے گی جو قیامت شروع دن سے لے کے آخر دن تک ہوگی. وہ کتاب تمام انبیوں کو کتاب, میں نے آپ کے سامنے کتاب کو نام دیا نا, میں تمام انبیوں نے کتاب پڑھے, تو پہلے سے ہوگی نا کتاب. بھائی ابراہیم علیہ السلام 14 سال پہلے تھوڑی تھے, پتہ نہیں کب تھے, اس وقت بھی کتاب تھی. ہر زمانے میں اس دنیا میں کتاب ایک ہو گئی, تو قیامت میں بھی کتاب رکھ دی. تمام نبیوں نے یہی بتائی, وہ وہی رکھ دی انہوں نے. آپ سنیے, نبیوں کو اس لیے لایا جا رہا ہے کہ نبیوں نے اپنے زمانے میں اور زمانے میں, اور محمد رسول اللہ خاتم النبی نے بھی وہی کتاب بتائی, تو قیامت میں بھی وہی کتاب آ گئی. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ, اور پورا دیا جائے گا جو اس نے عمل کیا. وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ, اور وہ زیادہ جانتا ہے اس کے ساتھ جو وہ عمل کرتے ہیں. یہ کتاب ٹیکسٹ بک ہے, اس میں اللہ واضح کر رہا ہے ساری باتیں, اور ہم کو سمجھنا ہے اور بلیو کرو, عمل کرنا ہے. آپ جب اس پہ عمل کریں گے, بلیو کریں گے اور عمل کریں گے, تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا میں اللہ کے قربت میں ہوں, کتنا میں قریب ہوں, آیتوں کے ٹیسٹ کے قریب کتنا ہوں, اور عمل کر رہا ہوں, تو میرا امتحان پاس ہو جائے گا. تو قبلہ آپ یقین کریں, جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک, یہ قیامت تک کے لیے کتاب میں کانسٹنٹ دکھا رہا ہوں آپ کو. تمام انبیوں کے ساتھ کتاب دکھا دی میں نے, اور قیامت میں بھی کتاب رکھ دی, اور نبیوں کو بھی لے کے آ گیا, اور گواہوں کو بھی لے کے آ گیا, جو یہ بتاتے آئے ہر زمانے میں کہ کتاب چلی آ رہی ہے. اب سورہ اعقاف 46 آیہ 4, قُلْ أَرَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ ائْتُونِي بِكِتَابٍ مِّن قَبْلِ هَٰذَا أَوْ أَثَارَةٍ مِّنْ عِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. کہہ دو, کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے, یا ان کے لیے آسمانوں کے لیے شراکت ہے. میرے پاس اس سے پہلے ہی کتاب کے ساتھ آؤ, یا علم کے کوئی آثار لے آؤ اگر تم سچے ہو. اب دیکھیے, دنیا میں یہ آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہہ رہا ہے, کیا تم اللہ کہہ تم دیکھو کہ اللہ کے علاوہ جس کو لوگ پکار رہے ہیں, یعنی آپ کو یہ کس نے بتایا, ہم سب کو کس نے بتایا, کہ بچپن سے ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ صاحب 4 کتابیں نازل ہوئیں, توریت ان کو دی گئی, موسیٰ السلام کو انجیل, عیسیٰ السلام کو, یہ جو الگ الگ کتابیں بنائی ہیں, یہ کس لوگوں نے بتائی نا, آپ نے کورس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کیا کہہ دو, کیا تم دیکھتے ہو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, انہوں نے بتایا, ان کو ریفر کر رہے ہیں آپ جو ریفر کر رہے ہیں ان کو ریفر کر کے بات کر رہے ہیں. تو اللہ کہے مجھے دکھاؤ انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے, جن کے نام آپ لے رہے ہیں چاہے کتنے ہی بڑے ہوں, وہ اگر یہ بتا رہے ہیں تو اللہ پوچھتا ہے انہوں نے زمین میں کیا تخلیق کیا ہے, یا ان کے پاس آسمانوں میں کوئی شراکت ہے. پھر کہتا ہے ایتونی بھی کتاب, آؤ میرے پاس کتاب کے پاس, من قبل ھذا, اس سے پہلے کی کتاب لے کے آؤ. ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا, اس سے پہلے کی اگر کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ. او اثارۃ من علم, یا آثار لے آؤ علم کے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو کہ اس سے پہلے کوئی اور کتاب ہے تو لے آؤ. تو اللہ کہہ رہا ہے اس سے پہلے کوئی کتاب ہے تو, یہ 100% اللہ کی کتاب سے پہلے کوئی کتاب کون لکھ سکتا ہے, اللہ کی کتاب سے پہلے کون لکھ سکتا ہے. ایتونی بھی کتاب من قبل ھذا, اس سے پہلے اگر کوئی کتاب ہے تو لے کے آؤ. او اثارۃ من علم, یا کوئی اثار لے آؤ نالج کے, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو. تو کوئی بھی بات دنیا میں فیکٹ اگر اسٹیبلش ہوگا, چاہے وہ سائنس سے تعلق ہو, چاہے وہ جغرافی سے, یا کسی کیمسٹری, فزکس, میتھمیٹکس, کسی چیز میں, اللہ اگر اس کو قرآن میں اس کا ذکر ہے تو پہلے سے لکھا ہوگا. تو آپ کوئی چیز بتا ہی نہیں سکتے اللہ کے کلام سے پہلے. یہ بائبل وغیرہ جو ہے سب جھوٹی کتاب ہے, اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہ کہنا کہ صاحب وہ اللہ کی کتاب ہے. سورہ آگے ہے, سورہ 17 الاسراء 17 کی 88,
قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہہ دے کہ اگر انسان اور جن اس پر جمع ہو جائیں کہ وہ اس قرآن خاص پڑھائی کی مثل کے ساتھ آئیں تو وہ اس کی مثل کے ساتھ نہیں آ سکتے، اگرچہ ان کے بعض کے لیے پشت پناہی بھی کریں، ایک گروپ دوسرے گروپ کی اگر وہ مدد بھی کرے تو وہ نہیں آ سکتے۔ اب دیکھیے ایک اور اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ قرآن جو ہے وہ جو ہے کیا نام ہے، یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس میں مطلب اس پہ ڈاؤٹ کیا جا رہا ہے قرآن پہ، تو اللہ نے یہ کہا قل لئن اجتمعت الانس، کہہ دو کہ تمام انسان جمع ہو جائیں، والجن، اور جن بھی جمع ہو جائیں۔ اب یہ الگ ٹاپک ہے جن کون ہے، لیکن جن اور انس سب جمع ہو جائیں، الا ان یاتوا بمثل ھذا القرآن، وہ اس بات پر جمع ہو جائیں کہ ہم اس قرآن کی مثل کا بنائیں، یعنی ایسا قرآن ہم بھی بنا لیں، انسان ایسے قرآن جیسے یہ قرآن ہے اس وقت، لا یاتون بمثل، تم ایسے قرآن کی مثل نہیں بنا سکتے، ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ اگر ایک دوسرے کی تم مدد بھی کرو۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا معاشرے میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں قرآن پہ کہ یہ وہ قرآن نہیں ہے جیسے کہ قرآن نازل ہوا تھا، تو اللہ نے کہہ دیا تمام انس اور جن سب مل جائیں اور ایک دوسرے کی پشت پناہی بھی کریں، مدد بھی کریں، بیکنگ بھی کریں، تب بھی اس کی مثل کا قرآن نہیں بنا سکتے۔ سورہ نساء 4 اس کی 82، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا، کیا پس وہ قرآن پڑھائی پر تدبر نہیں کرتے، غور نہیں کرتے، اگر وہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں کثرت سے اختلاف پاتے۔ اب اس آیت میں آپ کو ایک ایسی بات بتائی جا رہی ہے، بہت چھوٹی سی دیکھی بات ہوتی ہے لیکن اس میں کتنی ڈیپتھ ہے۔ اس آیت میں 2 باتیں پتہ چل جائیں گی کہ یہ اللہ کا جو قرآن ہے، یہ قرآن جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، پڑھائی جو ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ پروف اس آیت یہ پروف دے رہی ہے آپ کو، یہ ایویڈنس دے رہی ہے، اس کا انٹرنل ایویڈنس ہے، آپ یہ کسی بھی آدمی کو بتا سکتے ہیں کہ یہ آیات جو ہے یہ پروف ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے۔ لیکن اس میں ایک اور بات بھی چھپی ہوئی ہے کہ جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں ان میں اختلاف ہے کثرت سے۔ جتنی بھی دنیا میں کتابیں ہیں، چاہے وہ بائبل ہو، چاہے وہ اویستا ہو، چاہے وہ ویداس ہو، چاہے وہ بھگوت گیتا ہو، چاہے وہ احادیث ہو، اس میں اختلاف ہے کثرت سے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے کہا ہوا ہے، ابھی میں پروف دیکھیں، کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن، پس یہ قرآن پر پڑھائی پر غور نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے، یعنی قرآن نہیں، قرآن تو اللہ کی طرف سے، اگر یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا، یعنی بائبل غیر اللہ کی طرف سے، بھگوت گیتا غیر اللہ کی طرف سے، بھگوت گیتا اویستا غیر اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے، وہ غیر اللہ ہے نا، وہ غیر اللہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی بھی مذہبی کتاب وہ سب غیر اللہ کی طرف سے، اس میں اختلاف ہے کثرت سے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا پس یہ قرآن پڑھائی پہ غور نہیں کرتے، ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ ہوتا غیر اللہ کی طرف سے۔ غیر اللہ کیا ہے؟ جتنی میں نے کتابیں گئی جتنی سب غیر اللہ ہیں، تو اس میں کہہ رہے لوجدوا فی اختلافا کثیرا، تو اس میں اختلاف ہے کثرت سے۔ تو دنیا کی جتنی کتابیں ہیں مذہب کے نام سے ایفلیٹڈ، ان میں اختلاف ہے کثرت سے۔ ان ادر ورڈز یہ کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں ہے۔ تو یہ جو اللہ نے یہاں پر لکھا ہوا ہے لوجدوا فی اختلافا کثیرا، یہ غیر اللہ کی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دے دیا کہ جتنی غیر اللہ کی کتابیں ہیں معاشرے میں، غیر اللہ کے علاوہ جو کتابیں ہیں اس میں اختلاف کثرت سے۔ ان ادر ورڈز اللہ کے کلام میں اختلاف نہیں ہے، یہ ایک چیلنج کیا انسان کے لیے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں ہوتا۔ سورہ یونس 10ویں سورت ہے اور اس کی 37 آیت، وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ أَن يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور یہ قرآن خاص پڑھائی ایسی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے یا گھڑ لے، لیکن یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے، اور کتاب خاص لکھائی کی تفصیل ہے، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، عالمین کے رب کی طرف سے ہے۔ اب آپ دیکھیے اس آیت میں، آپ نوٹ کریں عربی میں
قرآن ہے, لفظ قرآن, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ, یہ قرآن آ گیا عربی کا لفظ. ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں, ایک ہی آیت میں قرآن بھی لکھا ہوا ہے, اور نیچے تیسرے چوتھے پورشن میں دیکھیں وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ, اور کتاب کی تفصیل یہ بھی لکھا ہوا ہے. تو ایک ہی آیت میں آپ دیکھیے قرآن بھی لفظ ہے اور کتاب بھی لفظ ہے ایک ہی آیت میں, اور یہ دونوں واحد ہیں. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے. وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ, اور یہ قرآن, اب میں اس کے معنی پڑھائی, یہ جو آیات کی جو تلاوت ہے اور اس کی جو ہم پڑھائی کر رہے ہیں, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ, اور یہ قرآن, یہ پڑھائی ایسی نہیں ان یفترى من دون اللہ, اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا لے. اللہ کے علاوہ اس پڑھائی کو کوئی بنا نہیں سکتا. جو قرآن یہ پڑھائی جو ہم کر رہے ہیں اس آیات کی, وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, لیکن یہ تصدیق ہے جو اس کے دونوں کے ہاتھوں کے درمیان ہے. تو جو میں پڑھ رہا ہوں, جو قرآن جو پڑھائی کی جا رہی ہے, اس سے دو چیزیں ہو رہی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ اسے تصدیق کر رہے ہیں, آپ کے دونوں کے ہاتھ کے درمیان ہے یہ, اور دوسری یہ کہ اس کو اللہ کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا. یعنی اللہ نے جو قرآن پڑھائی بتائی ہے آیات میں, یہ جو پڑھائی ہے, اس آیت کی جو پڑھائی ہم کر رہے ہیں, اس کو اللہ کے علاوہ اور کوئی اور آدمی نہیں بنا سکتا. ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب, اور یہ کتاب مطلب لکھا ہوا, یہ دیکھیے میرے ہاتھ میں کتاب لکھا ہوا, اس کو آپ کیا سمجھیں گے؟ ہم اس کو مروجہ کہتے ہیں. قرآن مروجہ یہ کیا کہلاتا ہے؟ لیکن یہ ہاتھ میں کیا ہے میرے؟ کتاب. اس پیپر پہ میں نے پہلے بتایا تھا, لکھائی کو کہتے ہیں کتاب. یہ لکھے ہوئے کی تفصیل ہو رہی ہے. قرآن کیا کر رہا ہے؟ قرآن اس لکھے ہوئے کو تفصیل کر رہا ہے. جب آپ پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ایکسپلین ہو جاتا ہے. کوئی بھی کتاب, اینی بک, دنیا کی کوئی بھی کتاب جب آپ رکھی بھی ہوتی ہے وہ کتاب ہے, جب اس کو پڑھ رہے ہیں, قرأ کر رہے ہیں, پڑھائی کر رہے ہیں, تو اس لکھے ہوئے کی تفصیل ہو جاتی ہے, ایکسپلینیشن آ جاتی ہے, ڈیٹیلڈ ہو جاتی ہے وہ. تو اگر آپ پڑھیں گے تو یہ لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح طور پہ یہ جو بتا رہا ہے کہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ جو آپ کے پڑھائی ہو رہی ہے, وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنِ, یہ جو پڑھائی ہے, ان یفترى من دون اللہ, اللہ کے علاوہ اس کو کوئی بنا نہیں سکتا, گھڑ نہیں سکتا. وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, لیکن یہ کتاب ہے, اس کے تصدیق کر رہی ہے, اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے, اس کی آپ تصدیق کر لیں. اور کیا کر رہا ہے قرآن پڑھائی؟ وَتَفْصِيلَ الْكِتَاب, اس کتاب لکھے کی یہ تفصیل کر رہا ہے, ایکسپلینیشن ہو رہی ہے اس کی. تو دیٹ مینس قرآن پڑھائی جو ہے وہ ایکسپلینیشن ہے لکھے ہوئے کی. لا ریب فیہ من رب العالمین, یہ رب العالمین کی طرف سے, اس میں کوئی شک نہ کرے آدمی. سورہ الاسراء 17 کی 9, ان ھذا القرآن, قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے, ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا. بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جو زیادہ سیدھی ہے, اور وہ ایمان والوں کو جو اپنے اعمال صحیح کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے, بے شک ان سب کے لیے بڑا اجر ہے. یعنی ایمان جو لا رہے ہیں, ایمان سے جو ان کو سکون پہنچ رہا ہے, ایمان میں جو ذاتی ہو رہی ہے, قبلہ ان کی سمت بدل رہی ہے, اور جو اپنے اعمال کو صحیح کریں گے ان کو وہ سکون دے گا, بڑا اجر ہے. یعنی یہ بے شک یہ قرآن ہدایت کرتا ہے اس راہ کی طرف جو زیادہ سیدھی ہے, اور ایمان والوں کو جو اپنے اعمال سے صحیح کرتے ہیں خوشخبری دیتا ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے آپ بھٹک جائیں گے. عجیب بات ہے, سنا آپ نے یہ بات کبھی؟ آپ لوگوں نے کبھی بات سنی قرآن خود سے پڑھیں بھٹک جائیں گے آپ؟ یہاں اللہ تعالیٰ کا سیدھا ہے, سیدھی ہدایت دے رہا ہے, سیدھا ہے, اور ایمان والوں کو جو اپنے اعمال کے ساتھ خوشخبری دے رہا ہے, بے شک ان کے لیے بڑا اجر ہے.